کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ روبدار آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ اسے جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ ایک بار نگاہیں پھیر کر دیکھا تو وہاں پر وہی دشمن جان کھڑا تھا جو اس کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ تم مردان خانے میں قدم نہیں رکھو گی۔ میں نے کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ تمہیں میرے ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ وہ اس کے بازو دبوچتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے جا کر لگی۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر جمع ہو چکے تھے، مگر اذلان خانزادہ کو تو جیسے کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اسے تو صرف اور صرف اپنا غصہ نکالنا تھا اور اس لڑکی کو خوفزدہ کرنا تھا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے اشارہ کرنا چاہا مگر وہ اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا پا رہی تھی۔ بے بسی کا احساس تھا جو اس کے جسم پر قابض ہو چکا تھا۔ اس نے اب کی بار اپنی نگاہیں جھکا لی تھیں۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھارے مار مار کر روئے، کیونکہ وہ اس قدر بے بس تھی کہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بچپن میں ہی اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا جس میں اس نے اپنی آواز کھو دی تھی، اور اس دن کے بعد سے وہ کبھی اپنے ماں باپ کا پیار بھی حاصل نہیں کر پائی، کیونکہ اسی حادثے میں اس کے ماما بابا کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ دادی جان اس کی پرورش کر رہی تھیں۔ وہ اپنے تایا جان کے ساتھ ان کی حویلی میں رہتی تھی۔ سب لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے، اس سے محبت سے پیش آتے تھے، سوائے ایک انسان کے جس کا نام اذلان خانزادہ تھا اور جو شکل سے سب سے زیادہ غسیلے والا لگتا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں پر؟ دلاور خانزادہ کی آواز سن کر اذلان نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ جاؤ یہاں سے، یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے۔ اذلان نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ دلاور ہی کیا جو کسی کی بات سمجھ جائے۔ وہ بھی اکرام خانزادہ کا خون تھا، اسی حویلی کا ہی وارث تھا۔ اس نے کہا کسی کی بات ماننا سیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ وہی کرتا تھا جو اس کا دل کہتا تھا۔ ابھی بھی اس چھوٹی سی لڑکی کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھ کر اس کا دل بری طرح سے منتشر ہو چکا تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم اس کو تکلیف پہنچاؤ۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں کون سا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک مشورہ موجود ہے۔ جا کر کسی اچھے سے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواؤ اور اس لڑکی کی طرف اب آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، ورنہ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ دلاور کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ جتنا خود پر صبر کر سکتا تھا اس نے کیا تھا، مگر اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ نور کا بازو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا کمرے میں لے کر گیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر فکر مندی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم کیوں ہمیشہ اس کے سامنے ڈری سہمی رہتی ہو؟ تم کیوں اس کی باتیں خاموشی سے مان لیتی ہو؟ ایک دن جب تم اس سے انکار کرو گی تو اس کا دماغ خود ہی ٹھکانے پر آ جائے گا۔ نور نے اشارے سے اسے بتایا کہ مجھے ان سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو میں بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ اب اس کے چہرے سے خوف کے اثرات ختم ہو چکے تھے اور وہاں پر معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ دلاور کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ وہ بے حد حسین تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور معلوم ہوتی تھی، لیکن اس میں صرف ایک نقص تھا، وہ بول نہیں سکتی تھی۔ کیا تمہیں آئس کریم کھانی ہے؟ وہ محبت بھرے انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی، مگر جب اسے یاد آیا کہ دلاور خانزادہ نے اسے منع کیا تھا کہ وہ حویلی کے کسی بھی لڑکے کے ساتھ باہر نہیں جائے گی تو وہ چپ ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ میرے ساتھ نہیں چل رہی کیا؟ وہ کمرے کے دروازے میں جا کر رک گیا اور سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تو وہ معصومیت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ڈی ایس پی اذلان خانزادہ، اس نے دل ہی دل میں اس کا نام لیا اور برا سا منہ بنا دیا۔ وہ ایسا انسان تھا جس سے ہر کوئی ہی ڈرتا تھا۔ مجھے اس کا نام سن کر کانپنا شروع کر دیتے تھے۔ اپنے الفاظ کا پکا، اپنے نام کا ایک، کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں تھا۔ وہ خانوں کی طرح ہی تھا، اپنی بات پر قائم رہنے والا، اور جس سے ایک بار ضد ڈال لیتا تھا اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا جب تک کہ اسے قبر تک نہ پہنچا دے۔
یہ سارے خیالات اس کے ذاتی تھے، ورنہ کچھ لوگوں کے لیے وہ بہت نرم دل بھی تھا، اور وہ صرف ایک ہی ذات تھی، اس کی دادی جان کی۔ اذلان اپنی دادی جان کی ہر بات مانتا تھا، مجال ہے جو کبھی ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہو۔ اگر دادی جان یہ کہہ دیتی کہ ابھی رات کا وقت ہے تو وہ ان کی یہ بات بھی تسلیم کر لیتا۔ صرف دادی جان ہی تھی جو اس کو کنٹرول کر سکتی تھی، اور صرف ان کے سامنے ہی وہ نرم پڑتا تھا۔ دلاور خان زادہ اس وقت اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ نگاہیں پھیر کر دیکھا تو وہاں پر اذلان کھڑا اپنے مخصوص انداز میں مسکرا رہا تھا۔ تم یہ سب کچھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ تم سے نیک اور پارسا شخص اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے؟ وہ کینہ توڑ نظروں سے اس کو گھورتے ہوئے بولا تو دلاور خان زادہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ ظاہر سی بات ہے، میں اس وقت تک پارسا ہوں جب تک تم میرا گناہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر میں ثابت کرنے پر آؤں تو اب بھی اور اسی وقت تمہیں ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دوں۔ اگر میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ اور جہاں تک اس لڑکی کا سوال ہے تو اسے 100 فٹ کے فاصلے پر رہنا۔ اگر دوبارہ کبھی میں نے تمہیں اس چھوٹی سی لڑکی کے آگے پیچھے بھی گھومتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور تم جانتے ہو کہ میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی بار تمہاری قبر پر ملاقات ہو اور تم اس قابل بھی نہ ہو کہ میرے سوالات کا جواب دے سکو۔ اس کے کندھے کو تھپکتا ہوا وہ اب لان میں دیکھنے لگا تھا جہاں پر نور بیٹھی پودوں سے باتیں کر رہی تھی۔ آخر اس معصوم لڑکی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ دلاور خان زادہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ تمہیں اس سے کیوں اتنی ہمدردی ہو رہی ہے؟ تمہاری تو ایک گرل فرینڈ بھی موجود ہے، تم جا کر اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، یا پھر اس کے ساتھ بھی ٹائم پاس کر رہے ہو۔ اذلان نے تیکھے انداز میں کہا تو وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا، اتنا ہنسا کہ دلاور کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں اس کے ساتھ ٹائم پاس ہی کر رہا ہوں، کیونکہ وہ بھی میرے ساتھ سیریس نہیں ہے۔ کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہ اس کو سلگانے پر مجبور کر گیا تھا۔ شادی تو ایک نیک اور شریف لڑکی سے کروں گا، وہ اب کی بار نور کو گھورتے ہوئے بولا۔ اذلان کا دل کر رہا تھا کہ اس کو گریبان سے پکڑ کر نیچے پھینک دے تاکہ اس کا قصہ ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، مگر ہائے یہ مجبوریاں، وہ بس یہ سوچ ہی سکتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے، مجھے تو اپنی جان بہت عزیز ہے۔ میرے بھائی، تم اپنے بارے میں فکر مند ہو، کیونکہ ملک صاحب سے پنگا لے کر تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکے ہو۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ انسان کتنا طاقتور ہے اور کتنے اثر و رسوخ کا مالک ہے۔ ایک ہی اشارے پر اس کے آدمی تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت کر سکتے ہیں۔ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، اور جہاں تک میرا اس دنیا سے رخصت ہونے کا سوال ہے تو اس وقت تک کوئی بھی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک میرے رب کا حکم نہ ہو۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ اپنے رب کے علاوہ اسے کسی کی ذات کا کوئی خوف نہیں تھا۔ دلاور خان زادہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ نور کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ اگر تو تم یہ سوچ رہے ہو اذلان کہ میں تمہیں اسے انتقام لینے کی اجازت دوں گا تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ ایک بہت ہی معصوم لڑکی ہے۔ دیکھو دلاور، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی زندگی میں مگن ہو جاؤ، اپنی گرل فرینڈز کو ٹائم دو اور اپنے خوابوں کو پورا کرو۔ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو تم بلا جھجک میرے پاس آ سکتے ہو۔ جب بھی تم کہو گے پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، اور یہ تمہارے خاموش رہنے کی قیمت ہے۔ واو، تم تو مجھے میری سوچ سے بھی زیادہ جانتے ہو۔ یعنی تمہیں پتہ ہے کہ مجھے پیسوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں خرید سکتی۔ وہ خباثت بھرے انداز میں مسکراتا ہوا بولا اور اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اذلان نے غصے سے اس کی پیٹھ کو گھورا تھا، مگر وہ بے بس تھا جب تک کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہ آ جاتا۔ تب تک وہ اس کو نقصان ہی پہنچا سکتا تھا اور نہ ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ سے ایک نظر نور پر ڈالی جو کہ پھولوں کے پاس بیٹھی نہ جانے کیا ناب شناب بولے جا رہی تھی۔
آواز تو نہیں آ رہی تھی مگر اس کے لب ہلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی اپنی بچپن کی تصویریں دیکھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ نگاہیں پھیر کر دیکھا تو سامنے ہی وہ دشمن جان کھڑا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنی پلکیں جھکا لیں اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ وہ اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے ایک کاغذ اس کے سامنے لہرایا اور سوالیہ نظروں میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے غور کیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ وہ کوئی کاغذ نہیں تھا بلکہ ایک لفافہ تھا۔ اب یہ سوچ سوچ کر اس کی جان نکلی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں اس لفافے میں کیا ہوگا، پتہ نہیں اس انسان کو ایسی کون سی چیز مل گئی ہے جس کے بنا پر وہ دوبارہ سے اسے تنگ کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اس نے اپنی گردن جھکا لی۔ میں تم سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ اس کو منہ توڑ جواب دے سکتی۔ اس کے ہاتھ ہولے ہولے لرزنے لگے تھے۔ اس نے وہ لفافہ پکڑا، جیسے ہی وہ کھولا تصویریں اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھیں۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا، یہ میں نہیں ہوں۔ اس نے اشارے سے بتایا مگر وہ کہاں اس کی بات ماننے کے لیے یا پھر سننے کے لیے تیار تھا۔ اس نے نور کو پکڑ کر کندھوں سے جھنجھوڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک چلی جاؤ گی۔ آخر کیا سوچ کر تم اس شخص سے ملنے کے لیے گئی تھی؟ اور یہ تصویریں، تم اس کے اتنے قریب ہو گئی، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ اگر تایا جان کو تمہارے ان کرتوتوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے؟ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے کندھے آزاد کروائے اور تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ وہ اب زور زور سے اشارے کرتی ہوئے اسے بتا رہی تھی کہ یہ میں نہیں ہوں۔ زندگی میں اس نے کبھی بھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ تصویریں جھوٹی تھیں، وہ ایڈٹ کی گئی تھیں۔ وہ ایسا مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ساحل سے شدید نفرت کرتی تھی جو کہ اس کی پھپھو جان کا بیٹا تھا، مگر اس کی خوبصورتی اور اس کے بھولے پن کی وجہ سے ساحل کافی عرصے سے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اور جب اس نے رشتہ بھیجا تو دادی جان نے صاف منع کر دیا کہ میں اپنی نازک پوتی کا رشتہ تم جیسے گھٹیا انسان کو نہیں دوں گی۔ اس کا رشتہ میں نے پہلے ہی اذلان کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ اس بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا، یہاں تک کہ اذلان خود اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔ وہ تو اس لڑکی سے خود شدید نفرت کرتا تھا اور اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ جب ساحل نے اسے یہ تصویریں دیں تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ دادی جان سے پہلے ہی وہ جھگڑا کر چکا تھا۔ دادی جان نے سختی سے منع کیا تھا کہ تم اس چھوٹی لڑکی کو جا کر پریشان نہیں کرو گے، مگر اذلان کیسے چین سے بیٹھ سکتا تھا؟ اسے تو کسی طرح سے اپنا غصہ نکالنا تھا۔ وہ یہ کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ کوئی خیر مرد اس چھوٹی سی لڑکی کے قریب جاتا۔ وہ اس پر اپنا حق بھی جماتا تھا اور اس کو خود سے دور بھی کرتا تھا۔ اس کی عجیب سی نفسیات تھی، وہ آج تک اس انسان کو سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ انسان اس سے چاہتا کیا ہے۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کیونکہ وہ اپنا غصہ اتار کر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگی کہ اے اللہ اس انسان کو کبھی بھی میرے نصیب میں نہ لکھنا، کیونکہ میں اس کی یہ بے رخی برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ یہ بات سچ تھی کہ بچپن میں وہ اس کو پسند کرتی تھی۔ وہ اس پر غصہ دکھاتا تھا تب بھی وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بچپن میں ہی اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ جب تم بڑی ہوگی تو تمہاری اذلان سے شادی ہوگی، اور یہ بات اس نے اپنی ماما کے منہ سے ہی سنی تھی۔ مگر کچھ ہی عرصے کے بعد سب کچھ ہی بدل گیا۔ جس دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس نے اپنے ماما بابا کو کھویا تھا، اس دن سے اذلان بھی مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے، کہ ان کے پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، اکثر تو وہ اس کے لیے لڑنے مرنے پر بھی اترتا تھا، مگر بابا ماما کے انتقال کے فوراً بعد ہی اس کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ اب کوئی بھی اس پر مرتا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس کے لیے لڑتا تھا۔ اب جو کچھ کرنا تھا اس نے خود ہی کرنا تھا۔ میں تم لوگوں میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی، وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ میں یہاں سے ایک دن بہت دور چلی جاؤں گی، ایسی جگہ جاؤں گی کہ کوئی بھی مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا، اور اس دن تم پچھتاؤ گے،
تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، تم مجھے معافی مانگنے کے لیے ڈھونڈو گے، مگر میں تمہیں کہیں بھی نہیں ملوں گی۔ تم نے میری کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا ہے، میری کمزوریوں کا مذاق بنایا ہے۔ دیکھنا، تم خود ساری دنیا کے سامنے ایک مذاق بن کر رہ جاؤ گے۔ وہ دل ہی دل میں اسے بددعائیں دے رہی تھی۔ اس کا درد تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی جاتی تھی اور ٹاپر اسٹوڈنٹ تھی، مگر وہاں پر بھی سب لوگ اس کا مذاق ہی بناتے تھے۔ جب بھی وہ ایک خاص گروپ کے سامنے سے گزرتی تو وہ اسے دیکھ کر نقلیں اتارنے لگتے تھے اور اشارے کرنے لگتے تھے، مگر یہ سب کچھ بھی وہ خاموشی سے برداشت کر لیتی تھی۔ وہ اپنی کلاس روم میں بیٹھی اپنی نوٹ بک پر جھکی ہوئی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی فرحان کھڑا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے؟ وہ بے وقوفوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی، کیونکہ وہ شخص یونیورسٹی کا ٹاپر تھا۔ یونیورسٹی کی ہر لڑکی ہی اس پر مرتی تھی اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بہت زیادہ مغرور ہے۔ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا ہے، نہ ہی لڑکیوں سے بات چیت کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو اہمیت دیتا ہے۔ مگر آج وہ خود اس کے پاس چل کر آیا تھا۔ آس پاس کھڑے باقی کے اسٹوڈنٹس بھی حیران ہو رہے تھے اور چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی تھی اور چہرے سے ڈری ڈری نظر آنے لگی تھی۔ پلیز آپ پریشان مت ہوں، میرا مقصد آپ کو ہراساں کرنا ہرگز نہیں ہے، میں بس آپ سے چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بہت ہی عزت سے پیش آ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور اس کے ساتھ باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ دراصل ان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور اس پروجیکٹ کے لیے انہیں کچھ پینٹنگز کی ضرورت تھی۔ وہ ایک بہت اچھی پینٹر تھی اور اس کی پینٹنگ مختلف ایگزیبیشن وغیرہ بھی لگتی تھی۔ وہ اس سے اس کی پینٹنگز کا ہی سوال کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تو اس نے ایک نوٹ پیڈ اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف بڑھایا تاکہ وہ لکھ کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکے۔ میں آپ کو وہ پینٹنگز بیچنے کے لیے نہیں دے سکتی ہوں۔ اس نے یہ لکھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں وہ بیچ نہیں رہا ہوں، بلکہ آپ سے ادھار لے رہا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو واپس کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں کل لے آؤں گی، اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا اور اپنے کلاس روم میں چلی گئی۔ وہ بے حیران ہو رہی تھی کہ وہ کیوں سے اپنی پینٹنگز دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ دوسری طرف فرحان کے لوگوں پر بھی یہ خوشگوار سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا تھا، جبکہ آنکھیں بھی کنجانی سے خوشی سے بھر گئی تھیں۔ اگلے دن وہ اپنی کچھ پینٹنگز لے کر آئی اور اس کے حوالے کر دی۔ آپ فکر مت کریں، 1 ہفتے کے اندر میں آپ کو واپس کر دوں گا، اس نے کہا اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ سب اسٹوڈنٹس اس پر باتیں بنا رہے تھے اور ایک لڑکی اس کے پاس ہے اور غصے سے کہنے لگی، اوئے، میرے بوائے فرینڈ سے دور رہو، میں نے تجھے پہلے بھی سمجھایا تھا اور ابھی بھی سمجھا رہی ہوں۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دی تھی، کیونکہ اس لڑکی کی ذات سے ہر کوئی ہی واقف تھا۔ ہر کسی کو پتا تھا کہ اس کا کریکٹر کیسا ہے۔ ہر ہفتے ہی اس کا بوائے فرینڈ تبدیل ہوتا تھا اور اس ہفتے وہ فرحان کو اپنا بوائے فرینڈ کہہ رہی تھی۔ وہ شخص جو کہ کسی کو غاز بھی نہیں ڈالتا تھا، وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اس لڑکی نے اس کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے زمین پر دھکا دیتی، کسی نے اسے اپنے مہربان بازوؤں میں تھام لیا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھایا تو وہاں پر فرحان کھڑا تھا، جو کہ خونخوار انداز میں سونیا کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی کو ہاتھ لگانے کی؟ اوہو، اب یہ تمہارے لیے احترام کے قابل بن گئی ہے۔ یہ میرے لیے ہمیشہ ہی قابل احترام تھی، اور جہاں تک تم جیسی لڑکیوں کا سوال ہے تو میں تم لوگوں کی اوقات سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ میرا منہ مت کھلواؤ، اگر میں خاموش ہوں تو مجھے چپ ہی رہنے دو، کیونکہ میں کمزور مردوں کی طرح عورتوں کے کردار پر وار نہیں کرتا ہوں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ آپ اسے چھوٹی سی لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ اس نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلا دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فرحان کے بے حد قریب موجود تھی۔ اس نے اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے گال بھی شرم کی وجہ سے لال ہو گئے تھے۔ آج سے پہلے کوئی بھی اس کے اتنے قریب نہیں آیا تھا۔
اس کے ذہن میں اذلان خانزادہ کا خیال آیا تو وہ خوف سے اپنی آنکھیں بند کر کے، کیونکہ اس انسان کے لیے اس نے کبھی بھی یہ سب کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ ہاں، ایک وقت تھا جب وہ اس کو پسند کرتی تھی، مگر اس طرح کے احساسات اور جذبات اس کے دل میں موجود نہیں تھے۔ کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ اب تم ٹھیک تو ہو؟ شام کا وقت تھا، وہ کمرے میں بیٹھی یونیورسٹی کا کام کر رہی تھی جب فاریہ کی آواز سن کر اس نے بے ساختہ نگاہیں اٹھائیں۔ سامنے ہی اس کی کزن کھڑی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فاریہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گئی۔ تم نے دادی جان کو کیا جواب دیا ہے؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نور کی آنکھوں میں اس وقت درد کی پرچھائیاں تھیں۔ اس نے اشارے سے بتایا کہ میں نے منع کر دیا ہے۔ اور پھر دادی جان نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا نکاح ہر حال میں اذلان کے ساتھ ہوگا۔ اس ہفتے ہم دونوں کا نکاح ہے اور اگلے ہی ہفتے وہ میری رخصتی کر دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ انسان تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ وہ انسان تمہیں توڑ دے گا۔ اس کے ساتھ رہ کر تم اپنے آپ کو ایک بہت بڑی مشکل میں ڈالو گے، جس سے نکلنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اس انسان کو چھوڑ دو۔ اگر تمہارے بس میں ہے تو اس سے بہت دور بھاگ جاؤ، ایک ایسی جگہ جہاں پر وہ کبھی بھی تمہیں تلاش نہ کر پائے۔ وہ عجیب سے انداز میں اپنی کزن کو دیکھنے لگی، یوں جیسے اسے حیرانگی ہو رہی ہو کہ اس کی کزن اذلان کو نہیں جانتی ہے۔ اس نے جلدی سے کاپی پینسل اٹھائی اور لکھنا سٹارٹ کر دیا۔ اپنی لکھی ہوئی تحریر اس نے فاریہ کے حوالے کی تھی۔ فاریہ نے جب وہ پڑھا تو گہرا سانس خارج کر کے رہ گئی۔ وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ ڈیئر کزن، وہ ڈی ایس پی صاحب ہیں۔ اگر وہ تلاش کرنے میں آئے تو مجھے قبر سے بھی نکال لائیں گے۔ تم ابھی ان کو اچھی طرح سے جانتی نہیں ہو، اور اگر میں یہاں سے چلی بھی گئی تو مجھے بتاؤ کہ میرا ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ میں کہاں پر جاؤں گی؟ کون مجھے قبول کرے گا؟ کیا حویلی والے کبھی دوبارہ مجھے پناہ دیں گے؟ اب اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ فاریہ نے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کے کندھے کو تھپکنے لگی۔ اسے نور پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اذلان کے کمرے میں گئی اور چیختے ہوئے بولی، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم کس کی اجازت سے میرے کمرے میں داخل ہوئی ہو؟ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے باہر نکلو۔ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم میرے سارے سوالات کا جواب نہیں دے دیتے۔ ایک طرف تم نور سے نفرت کرتے ہو اور اس کو تکلیف پہنچاتے ہو، اور دوسری طرف تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ آخر تمہاری سوچ کیا ہے؟ میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی آواز نیچے کرو۔ مجھے عورتوں کا اونچا لہجہ پسند نہیں ہے۔ اگر تمہاری جگہ پر یہاں پر کوئی اور ہوتا تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کا منہ توڑ دیتا۔ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نور کی طرح نہیں ہوں جو خاموش ہو جاؤں گی۔ مجھے اپنے حق کے لیے لڑنا آتا ہے۔ تو پھر جاؤ، اپنے حق کے لیے لڑو۔ تم بھی تو فاروق سے محبت کرتی تھی۔ کیا بنا تمہاری محبت کا؟ کیا تم نے اسے حاصل کر لیا؟ اس نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بلکہ تم جیسی عورت کو تو اس نے قبول کرنا ہی گوارا نہ کیا، اور عین نکاح کے دن تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ فاریہ کو اپنا سر جھکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے ماضی کو اس کے سامنے لے کر آ جائے گا، وہ ماضی جس کو وہ ایک لمبے عرصے سے بھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اذلان صاحب نے اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ نور ٹھیک کہتی تھی کہ وہ بہت ہی تلخ انسان تھا۔ وہ الفاظ اسے انسان کی روح کو چھلنی کر دیتا تھا۔ اس کو ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ اذلان نے جب اپنی کزن کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یہ احساس ہوا تھا کہ اس نے غلط کہا ہے، لیکن یہ احساس بھی صرف ایک لمحے تک ہی محدود تھا، اور اگلے ہی پل وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے پتھر کے لحاف میں بند کر چکا تھا۔ اب جاؤ یہاں سے، اور دروازہ بند کر کے جانا، میں بہت زیادہ مصروف ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پیٹھ موڑ لی اور دوبارہ سے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیسے اپنے آپ کو اس کے کمرے سے باہر نکالا تھا۔ اب وہ نور کے کمرے میں بھی جانے کے قابل نہیں تھی۔ وہ تو اس کو سنبھالنے کے لیے گئی تھی، اس کو سمجھانے کے لیے گئی تھی، خود ایک درد لے کر اب اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ اذلان نے بے چینی سے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ آخر مجھے کیا ضرورت تھی اسے بات کہنے کی؟ میں کیوں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا ہوں؟
جیسے جیسے نور کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے اسے جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس دن جب وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی تو وہ اس کے برابر میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کافی دیر یوں ہی خاموشی میں گزر گئے تھے۔ نور خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے کوئی تلخ لفظ ادا نہیں کیا، مگر یہ بھی صرف چند لمحوں کے لیے ہی تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ تم کافی سمجھدار ہو گئی ہو، اس چیز کا تو مجھے اندازہ ہی ہو گیا ہے۔ تم بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو، میں تم سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے تمہاری ذات میں ذرا بھی دلچسپی ہے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ پھر نکاح کیوں کر رہا ہے۔ یہ نکاح میں صرف اور صرف دادی جان کے کہنے پر کر رہا ہوں۔ ازلاں نے خود ہی جواب دے دیا تھا۔ تم تو جانتی ہو کہ میں ان کا کوئی بھی حکم نہیں ٹال سکتا ہوں۔ وہ باتوں باتوں میں اسے بہت کچھ بابر کروا چکا تھا۔ میری زندگی میں تمہاری حیثیت میری بیوی کی نہیں بلکہ ایک نوکرانی کی ہوگی۔ نور کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے کانپا تھا۔ تو کیا وہ ساری زندگی اس کی نوکرانی بن کر گزارے گی؟ کیا وہ اسے اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے گا؟ کیا باقی عورتوں کی طرح اس کا الگ سے گھر نہیں ہوگا؟ اس کی الگ سے چھوٹی دنیا نہیں ہوگی؟ اس طرح کے خیالات نے ایک بار پھر سے اس کے ذہن میں اپنا غلبہ طاری کر لیا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے واپس آ چکا تھا۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نے اپنا موبائل کھولا اور خالہ جان کی تصویر دیکھنے لگا۔ فکر مت کریں، اب آپ کا بدلہ میں اس لڑکی سے لوں گا۔ جب تک اس لڑکی کو تگنی کا ناچ نہیں نچا لیتا تب تک میرے چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس لڑکی کی وجہ سے آپ نے اپنی محبت کو کھویا تھا اور اب وہ لڑکی اپنا سب کچھ کھو دے گی۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل دوبارہ سے بند کر دیا۔ وہ اب بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ماضی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ اس کی خالہ جان جن میں سے اس کی جان بستی تھی وہ اپنی امی کے ساتھ بہت ہی کم رہا تھا۔ اپنا زیادہ تر وقت وہ اپنی خالہ کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ اس کی نانی جان کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ان کی خالہ جان ان کی حویلی میں ہی رہتی تھی۔ اس کی خالہ اس کے چاچو جان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ سارے خاندان والے ہی اس چیز سے واقف تھے اور سب یہی چاہتے تھے کہ اس کی خالہ کا اس کے چاچو کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ وہ خود بھی ایسا ہی چاہتا تھا، مگر پھر سب کچھ ہی بدل گیا۔ آمنہ بیگم سبحان صاحب کی زندگی میں آ گئی۔ سبحان صاحب کو ان کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ عورت ان کے لیے بہت خاص بن گئی تھی اور پھر جب ان کی بیٹی نور پیدا ہوئی تو انہوں نے باقی سب لوگوں سے بھی کنارہ اختیار کر لیا تھا۔ اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھے۔ خاندان والے نے آہستہ آہستہ ان کو قبول کر لیا تھا، مگر اس کی خالہ کے لیے یہ سب کچھ قبول کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ حویلی چھوڑ کر بھی چلی گئی تھی۔ تب وہ بہت چھوٹا تھا، اسے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، لیکن ایک دن اس کے چچا جان کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنی خالہ جان کو اپنی امی کے گلے سے لگ کر روتے ہوئے سنا تھا۔ اس کی خالہ جان کہہ رہی تھی کہ میں نے اس انسان سے ہمیشہ محبت کی تھی، بے تحاشا محبت، لیکن میں کس قدر بدقسمت ہوں کہ کبھی بھی مجھے اس کی محبت حاصل نہیں ہو سکی۔ جب بھی میں نے کوشش کرنا چاہا تو وہ عورت ہمیشہ ہم دونوں کے درمیان آ گئی، اور اب جب وہ عورت ہم لوگوں کے بیچ سے ہٹنے والی تھی تو یہ حادثہ پیش آ گیا۔ آمنہ بیگم کو کینسر تھا اور ان کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔ اس بارے میں صرف چند لوگ ہی واقف تھے، لیکن ایکسیڈنٹ میں ان کے ساتھ ساتھ ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور ان کی چھوٹی بچی نور بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے وعدہ کیا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو تکلیف پہنچائے گا جس کی وجہ سے اس کی خالہ کو تکلیف پہنچی تھی۔ بعد میں اس کی خالہ امریکہ چلی گئی تھی۔ اکثر ہی اس کی اپنی خالہ جان سے فون پر بات ہوتی تھی۔ جب بھی وہ نور کا نام لیتا تھا تو اس کے لہجے میں نفرت ہوتی تھی۔ یہ بات انہوں نے کافی بار نوٹ کی تھی اور اس کو ٹوکا بھی تھا، مگر وہ ٹال دیتا تھا۔ تو پھر شادی کا دن قریب آ ہی گیا ہے نور صاحبہ، اب تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اگر میں نے تمہیں ٹگنی کا ناچ نہ نچایا تو میرا نام بھی ازلان خان زادہ نہیں ہے۔ کسی کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی عمر میں ہی اس کے ذہن میں یہ بات داخل ہو چکی تھی، اور اب کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ نور کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ خود بھی اپنے انجام سے واقف تھی۔
اس کو اتنا تو پتا تھا کہ اذلان اس کو ناپسند کرتا ہے، مگر اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس سے اس حد تک نفرت کرتا ہے۔ اس کی شادی کا دن آ گیا تھا۔ وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اپنی زندگی اس انسان کے ہاتھوں تباہ نہیں کر سکتی ہوں، میں یہ بے وقوفی نہیں کر سکتی ہوں، مجھے ہر حال میں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی ہے۔ شاید یہ فاریہ کی باتوں کا ہی نتیجہ تھا، کیونکہ اس دن اذلان صاحب نے جس انداز میں اس سے بات کی تھی وہ بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی معصوم سی کزن ساری زندگی ہی اس کے ستم کا نشانہ بنتی رہے۔ وہ پارلر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ فاریہ نے اس دوران اس کی پوری مدد کی تھی۔ اس نے دلہن کا بھاری لہنگا پہنا ہوا تھا، اس کے لیے بھاگنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بار بار ڈر سے پیچھے پلٹ کر دیکھتی تھی، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اذلان خانزادہ وہاں پر آ جائے گا، اور اگر اذلان خانزادہ نے اس کو پکڑ لیا تو یہ سوچ کر ہی اس کی روح خوف سے کانپنے لگتی تھی۔ اس نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کرنے لگی۔ اذلان خانزادہ جو کہ بچپن سے اسے شدید نفرت کرتا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شخص کی نفرت کی وجہ کیا ہے، اور اگر وہ شخص اس کو واقعی اس قدر ناپسند کرتا تھا تو وہ اسے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ اسے ساری زندگی اپنی قید میں رکھنا چاہتا تھا، یا پھر اس کو تکلیف پہنچا کر اپنی انا کی تسکین چاہتا تھا؟ وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ اچانک ہی اس کو ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ اس کے پاؤں کا ناخن اکھڑ گیا تھا۔ اس کے لیے اب قدم اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ پارلر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی، کسی بھی وقت وہ انسان وہاں پر آ سکتا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر اس کی جان نکلی چلی جا رہی تھی۔ اچانک ہی اس کو ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ وہ بری طرح سے سہمی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی، مگر گاڑی سے اترنے والی شخصیت کو دیکھ کر اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رک گئی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اور یہ تم نے کیا حال بنایا ہوا ہے؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرحان تھا، جو پچھلے کافی دنوں سے اس کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ وہ مسلسل یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی اور اس کا موبائل بھی بند جا رہا تھا۔ اس نے اس کی ایک دوست سے پوچھا تھا، مگر اس کی دوست نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ فرحان نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور بہت ہی احتیاط سے اسے گاڑی میں لٹایا۔ اس کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے پاس اچھا موقع تھا کہ اس لڑکی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیتا۔ وہ اس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے میں تو ناکام ہو گیا تھا، مگر اس موقع کو ہاتھ سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ جب دوبارہ اسے ہوش آیا تو وہ ایک بہت بڑے کمرے میں موجود تھی۔ سامنے ہی فرحان صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا۔ وہ چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ بے چینی سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے لہجے میں اس کے لیے فکر موجود تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ دوسری طرف اذلان کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اتنی بڑی غلطی کرے گی۔ اس کی خالہ جان بھی حویلی آ چکی تھیں۔ وہ اس وقت ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اپنا غصہ اتار رہا تھا۔ جب خالہ جان کو یہ پتہ چلا کہ وہ ان کی وجہ سے اس لڑکی سے نفرت کرنے لگا ہے تو وہ اس سے بہت ناراض ہوئی تھی۔ اس کو بہت ڈانٹا تھا اور سمجھایا تھا کہ تم ایک معصوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، اس کو ایسے گناہ کی سزا دے رہے ہو جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ اب اس معصوم لڑکی کا چہرہ اس کے سامنے گھومنے لگا تھا، جو بول بھی نہیں سکتی تھی، تو اس کے باوجود بھی اس کے مظالم کو برداشت کرتی تھی۔ فاریہ نے بھی آ کر اس کی آنکھیں کھولی تھیں اور اس کو بتایا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے صرف اور صرف تمہاری انا کی وجہ سے کیا ہے۔ تم نے اسے ایک پلاسٹک کی گڑیا ہی سمجھ لیا تھا، جیسا چاہے ویسا سلوک کرو، تم اس پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسے اپنے کیے کی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، مگر جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی سزا بھی تو اس کو مل کر ہی رہے گی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دے دیا تھا کہ وہ اس کو ہر جگہ پر تلاش کریں۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا فرحان کے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ فرحان اس کی بہت عزت کرتا تھا، نہ تو وہ اس کے پاس جاتا تھا اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر اس سے کوئی بات کرتا تھا۔ جب بھی اسے کچھ کہنا ہوتا تو ملازمہ کے ہاتھوں پہلے پیغام بھجواتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں فرحان کے لیے محبت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔
فرحان اسے نکاح صرف اور صرف اپنے دشمن اذلان کو نیچا دکھانے کے لیے کرنا چاہتا تھا، ورنہ اسے اس لڑکی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ فرحان ایک بہت بڑے گھیر کا کیس میں ملوث تھا اور اس پر FIR بھی درج ہو چکی تھی۔ وہ اس لڑکی کو استعمال کر کے اپنے آپ کو اس کیس سے باہر نکلوانا چاہتا تھا، جو کہ پہلے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا، مگر اس لڑکی کو حاصل کرنے کے بعد اسے یہ کام بھی آسان لگنے لگا تھا۔ اس دن وہ اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ نور کو اچھے طریقے سے یاد تھا کہ ایک بار پہلے دادو جان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروائیں گے اور اگر ممکن ہو سکا تو اس کا آپریشن کروائیں گے، لیکن تب آپریشن ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ اور آج اتنے عرصے کے بعد فرحان کو ایک بار پھر سے خیال آیا تھا۔ وہ اسے ملک کے سب سے بہترین اسپتال میں لے کر گیا تھا جہاں پر اس کا چیک اپ کروایا گیا۔ ڈاکٹر نے ان کو تسلی دی تھی کہ فکر مت کریں، ان کا آپریشن سکسیسفل ہوگا اور یہ دوبارہ بولنے کے قابل ہو جائیں گی۔ اس کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھر گئی تھیں، یعنی وہ دوبارہ سے بولنے کے قابل ہو جائیں گی، یعنی وہ اپنی آواز سن پائے گی۔ اذلان خانزادہ ان لوگوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی نور کا آپریشن ہوا تھا، وہ بولنے کے قابل ہو چکی تھی۔ وہ فرحان کی بہت زیادہ شکر گزار تھی۔ اب تو فرحان کی سرپرستی میں اسے اپنی زندگی بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ اس دن جب وہ صبح سو کر اٹھی تو اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ فرحان نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ سمندر کنارے لے کر جائے گا۔ آج اسے یقین تھا کہ وہ اسے پرپوز بھی کر دے گا۔ وہ بھی اب اسی کا ہی انتظار کر رہی تھی، لیکن جیسی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہاں پر دو لوگ کھڑے تھے، ایک اذلان خانزادہ اور دوسرا فرحان خانزادہ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکرا رہے تھے۔ اسے اذلان سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی، لیکن جب اس نے فرحان کی بات سنی تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ تمہاری وہی بیوقوف کزن مجھ سے محبت کرنے لگی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے گی۔ میں نے اسے مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا ہے اور وہ بیچاری محبت کی ماری ہوئی یہ سمجھنے لگی ہے کہ میں بھی اس کے پیچھے جان دیتا ہوں۔ اس کو کیا پتا کہ میں اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے مخصوص انداز میں ہنسنے لگا تھا۔ تمہارے لیے میرے پاس ایک بہت ہی اچھی ڈیل ہے۔ تم کیس کی فائل میرے حوالے کر دو، میں تمہاری کزن تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ابھی تک میں نے اسے اس نگاہ سے نہیں کیا، اگر تم نے کیس کی فائل ڈیلے کر دی تو میں اسے نکاح کر لوں گا۔ تو کیا ہر کوئی اس کے دل کے ساتھ کھیلنے کے لیے اس کی زندگی میں آتا تھا؟ تو کیا وہ اس قابل نہیں تھی کہ کوئی اسے سچا پیار کرتا، کوئی اس کو وہ محبت دیتا جس کی وہ حقدار تھی؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، اذلان خانزادہ اس کی طرف بھاگا اور اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے موبائل اٹھا کر اپنے اہلکاروں کو حکم دیا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ اس کو غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہونے کے کیس کے سلسلے میں یہ لے جانے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ اپنی حویلی لے کر آ گیا تھا، لیکن جب سے وہ آئی تھی اپنے کمرے میں بند تھی۔ وہ کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ دادی جان اس کے سامنے بہت شرمندہ تھی۔ اذلان اس سے 1000 بار معافی مانگ چکا تھا، مگر وہ اس کے چہرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ 2 بار تو وہ حویلی سے بھاگنے کی کوشش بھی کر چکی تھی، کیونکہ اب وہ ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی ایسی جگہ پر جائے جہاں ان لوگوں میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اذلان کی خالہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ واپس نہیں گئی تھی، وہ پہلے اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ حیران رہ گئی تھی کہ وہ اس طرح سے کیوں برتاؤ کر رہی ہیں۔ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی ان کی محبت کی نشانی تھی اور وہ اپنی محبت سے جڑی ہوئی ہر چیز سے ہی دل و جان سے محبت کرتی تھی۔ اذلان کے حوالے سے انہوں نے اسے بہت کچھ سمجھایا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ ایک غلط فہمی تھی۔ وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہے۔ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا میری وجہ سے کیا اور میں نے اسے بہت ڈانٹا ہے۔ اس کی اچھی خاصی کلاس لی ہے میں نے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے ماضی میں جو کچھ بھی ہو گیا ہے اس کو بھلانا بہت مشکل ہے، لیکن اسے صرف ایک موقع دے کر دیکھو۔
میرا یقین مانو کہ تم کبھی بھی نہیں پچھتاؤ گے اور نہ ہی تمہیں کبھی اپنے فیصلے پر افسوس ہوگا۔ وہ تم سے عشق کرتا ہے۔ نہ جانے وہ کیا کیا بول رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں تو اس وقت صرف فرحان کی بے وفائی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں فرحان بھی اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ جب اسے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ معصوم لڑکیوں کو دوسرے ملک اسمگل کرتا رہا، اس جیسے انسان کی بھی اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اذلان اب کچھ زیادہ ہی اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ اس کے آگے پیچھے ہی گھومتا رہتا تھا۔ وہ 1000 بار اس سے معافی مانگ چکا تھا۔ وہ بھی تو ایک وقت میں یہی چاہتی تھی کہ اس کا محبوب اسے عشق کرنے لگے۔ اب جب وہ آ گیا تھا تو وہ کیوں سے نگاہیں پھیر کر بیٹھی ہوئی تھی؟ وہ کیوں اپنی ذات پر ظلم کر رہی تھی؟ کیوں خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی تھی؟ اس طرح کے خیالات اب اسے پریشان کرنے لگے تھے، اور پھر دادی جان کے سمجھانے پر اس نے اذلان کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس وقت لان میں کھڑا تھا، ہر بار کی طرح اپنے ماضی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ کتنی زیادتی کی تھی۔ اے اللہ، صرف مجھے ایک موقع دے دے، اس لڑکی کا دل میری طرف مائل کر دے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، دوبارہ کبھی بھی اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی، انتہائی خوبصورت آواز میں، جو آواز سننے کے لیے وہ ترس گیا تھا۔ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، مگر اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ میڈم صاحبہ، آپ کو حکم کریں، آپ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہے۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ خوشگوار لہجے میں بولا، کیونکہ اس کے لیے بہت خوشی کی بات تھی کہ اس کی محبوبہ نے اس کو پکارا تھا۔ اگلے ہفتے تک بارات لے کر آ جائیے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ صرف اس ایک جملے نے اذلان صاحب کی پوری دنیا بدل دی تھی۔ وہ دنیا جہاں پر پہلے اداسی اور غم کے گہرے سائے تھے، وہ اب خوشی کے سانس میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اس عورت نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ آج اسے وہ عورت اس کے لیے عظیم ترین عورت بن گئی تھی۔